ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ ان گنت، لا تعداد، بے شمار، بے انتہا درود و سلام ہو امام المجاہدین، سید کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کی شریعت پر عمل کیا، جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، پھر انہی کے نقش قدم پر اللہ والے چلے جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کروا دے۔ آج میں آپ کے سامنے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی موجودگی اور یہودیوں کا کیا طریقہ کار تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ان کا کس طرح علاج کیا۔ یہ اسرائیلی، یہ یہودی ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ اتنی شاطر قوم ہے، اتنی عاقبت اندیش اور اتنی دور رس نگاہ رکھنے والی قوم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مدینہ میں کس طرح آ کر آباد ہوئے؟ مدینہ میں 3 یہودیوں کے بڑے قبائل تھے، ایک بنو قینقاع تھا، دوسرا بنو نذیر تھا اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ مدینہ میں کس طرح آ کر آباد ہوئے؟ کیا ان کی تاریخ ہے؟ آج سے آپ 2500 سال پیچھے چلے جائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال آپ پیچھے چلے جائیے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو اس نے جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو شہید کیا، اور جو اس کے ارد گرد شہر ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس نے وہ بھی ملیا بیٹ کیا۔ 10 لاکھ یہودیوں کو اس نے قید کیا، گرفتار کر کے عراق لے آیا، اور 50 سال یہ عراق کے اندر قید کی زندگی میں رہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ فلسطین کا رخ کیا، یہ اس وقت جو ملک شام تھا، اور پھر جب یہ وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا کہ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آ کے مار کے چلا جاتا ہے، کیوں نہ ہم اس رسول کی جگہ تلاش کریں، اس پیغمبر کے امتی بن جائیں جس پیغمبر نے آنا ہے اور آ کر دنیا پہ چھا جانا ہے۔ یہ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ یہودی ملک شام کو چھوڑتے ہیں، ملک یمن میں پہنچتے ہیں، کچھ یہودی وہاں پر ٹھہر گئے اور کچھ یہودی سعودی عرب میں آئے، اور ان میں سے کچھ یہودی تیما ایک جگہ کا نام ہے، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ کچھ یہودیوں نے خیبر کے اندر جا کر پڑاؤ کیا جہاں پہ جنگ خیبر ہوئی ہے، اور کچھ یہودی جو بڑے تھے انہوں نے یثرب کے اندر جو مدینہ کا پرانا نام ہے یہاں آ کر پڑاؤ کیا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ تورات کے اندر یہ بشارت موجود ہے کہ وہ پیغمبر نخلستان کے اندر آئے گا، کھجوروں کی جو وادی ہے جہاں پہ باغات ہے وہاں پہ اس کی تشریف آوری ہوگی، اور دو ہروں کے درمیان وہ آئے گا۔ ہرہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ نوکیلے پتھر ہوں، اتنے نوکیلے ہوں کہ ان پہ جانور بھی نہ چل سکے۔ تو یہ مدینہ کے ارد گرد یہ ہرہ یعنی جگہ ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پر پڑاؤ کرنا چاہیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یعنی آج سے آپ 2000 سال 2300 2400 سال پیچھے چلے جائیے، تب کی ان کی سوچ ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کے ساتھ مل کر دنیا کو فتح کرنا ہے، اور وہ پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہی سبب ہے کہ مدینہ کے اندر بڑے بڑے ان کے جید علماء موجود ہیں، جن کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار کا دیدار کرتے ہیں، جب آپ کی مدینہ تشریف آوری ہوتی ہے، کھجوروں کے باغ میں وہاں پہ موجود ہے، کام کر رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ وہ شخصیت تشریف لا چکی ہے جن کے تم منتظر ہو۔ انہوں نے سب کام کاج چھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے، اور مدینہ میں انصار بھی موجود تھے۔ انصار دو قبائل کا نام ہے، ایک اوس ہے اور دوسرا خزرج ہے، ان کے مجموعے کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ حالت کفر میں تھے، اور ان میں سے کچھ بندے مسلمان ہوئے۔ 70-72 بندوں نے مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر میدان مینا میں رات کے وقت میں ایک پہاڑی کے اوپر خفیہ میٹنگ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے دعوت دی کہ آپ مکہ کو چھوڑیے، ہمارے پاس یثرب تشریف لے آئیے، ہم آپ کی راہوں پہ آنکھیں بچھا دیں گے۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، ان لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ یہ انصار ان کو کیوں لے کر آئے ہیں، اور اس سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب یا حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے ہیں، کیوں نہیں آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے ہیں۔ یہ تکلیف تھی جس بنا پر ان یہودیوں نے اسلام نہ قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ میں تشریف آوری ہوتی ہے، آپ نے ان یہودی 3 قبائل سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ چیز شامل تھی کہ ہمارا دوست بھی مشترک ہوگا، دشمن بھی مشترک ہوگا، اور جو جنگ آپ باہر لڑیں گے یا ہم باہر لڑیں گے، اس جنگ کے اخراجات ہم مل جل کر برداشت کریں گے۔ اور مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا خرچہ خود اٹھائے گا، مسلمان اپنا خرچہ اٹھائیں گے، یہودی اپنا خرچہ اٹھائیں گے۔ اور بھی کچھ شکے تھی جو طے ہوئی، اس کے اندر یہ بھی تھا اگر ہم میں سے کسی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو دیت مل جل کر ادا کریں گے۔ اگر کسی یہودی نے کوئی بندہ قتل کر ڈالا تو مسلمان اور یہودی مل جل کر دیت ادا کریں گے۔ مسلمان اپنے دین پر رہیں گے، یہودی اپنے دین پر رہیں گے۔ یہ طے ہوئی چیزیں۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان شرارتوں کا بخوبی علم تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ان کا علاج بھی کیا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے غیر معمولی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اسلام کا بول بالا ہوا، اور مکہ کی جو صف اول کی قیادت تھی وہ سارے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے میدان بدر میں ڈھیر کروا دیے۔ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ سب سے پہلے جو بنو قینقاع ہے، یہودی قبیلہ ہے، یہ 2 ہجری کی بات ہے، انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی، حسد شروع کیا، غصہ شروع کیا۔
یہ نہتے لوگ 200 جنگجو بندے، جنگ بدر میں جو جنگجو تھے مسلمان وہ 200 تھے، باقی بوڑھوں کو اور بچوں کو پورا کر کے 319 تک کی تعداد ہے۔ یہ 200 بندے اور پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، 1000 کے لشکر جرار کو یہ ہرا کے آ گئے اور زبردست شکست دی۔ یہ کیسا معاشرہ ہوا؟ ابو داود کی روایت ہے 3001 نمبر پہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں گئے، یہ سنارے تھے اور اسی طرح لوہار کا بھی کام کرتے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا یا معاشر یہود اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا، اے یہودیو، اے بنو قینقاع، تم بھی اسی طرح مسلمان ہو جاؤ جس طرح باقی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر تم مسلمان نہ ہوئے اور یہ جو تم نے اندر اندر شرارتیں کرنا شروع کی ہیں، اگر تم باز نہ آئے، تمہیں وہی مار پڑے گی جو قریش کو پڑ چکی ہے۔ یہ یہودی جو مدینے میں یثرب میں ایک طویل عرصہ پہلے، یعنی یوں سمجھنا چاہیے 700 800 900 سال پہلے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 1500 1400 1500 سال تو اب ہو چکے ہیں نا ہجرت کو، انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاشرہ ہے، ہم ان سے ڈر جائیں۔ انہوں نے بھی آگے سے دھمکی دی کہ قریش تو اناڑی ہیں، انہیں کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے، مردان جنگی تو ہم ہیں، مردان میدان تو ہم ہیں، اِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسِ وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، اگر ہم سے مڑ بھیڑ ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، مسلمانوں کو بتا دیں گے کہ طاقت کس کو کہا جاتا ہے، مال کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم نے جو یہ بغاوت شروع کی ہے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کی ہے، تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اور بالآخر یہی نتیجہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے چرا وطن کیا۔ اور ایک دوسرا بھی اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی۔ ایک مسلمان اٹھا، اس نے اس یہودی کو قتل کیا، یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کو اس مسلمان کو قتل کیا، اس کے نتیجے میں جنگ چھڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کا برتاؤ کیا، ان سے جنگ ہوئی اور ان کو نکلنے پر مجبور کیا، جو باقی رہے۔ اس کے بعد ایک بڑا چودھری تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، یہ بھی یہودی تھا اور یہ بہت بڑا شاعر تھا۔ اسے بھی بڑا غصہ کہ مسلمان جنگ بدر میں جنگ کیسے جیت گئے، نہتے لوگ ہیں، اسلحہ پاس نہیں ہے، قوت پاس نہیں ہے، معیشت مستحکم نہیں ہے، ابھی 2 ہی سال ہوئے ہیں مدینے میں آئے ہوئے اور یہ جنگ بھی جیت گئے۔ یہ مکہ میں گیا اور مکہ کے جو کفار ہیں ابو سفیان وغیرہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، ان سے بات چیت کی، ان کو غیرت دلائی کہ تم مسلمانوں سے کیسے ہار گئے ہو، کیسے شکست ہو گئی ہے تمہیں۔ بعد میں یہ مدینے میں آیا اور یہ اشعار کہا کرتا، اس اشعار میں ان اشعار میں مسلمانوں کی مذمت ہوتی اور مسلمان جو خواتین ہوتی ان کا یہ تذکرہ کرتا اپنے اشعار کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 4037 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے کہا من لکعب بن اشرف
فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کعب بن اشرف کو کون سنبھالے گا؟ یہ جنگ بدر کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، جس نے میں نے عرض کیا ہے اپنے اشعار کے اندر مسلم خواتین کا وہ تذکرہ کیا کرتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں اسے قتل کر ڈالیں؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے پھر کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس کو کہا یار کچھ قرض چاہیے، کچھ پیسے چاہیے۔ کہنے لگا خیریت تو ہے یار، اس نبی نے تو ہمیں کنگال ہی کر دیا ہے، صدقہ مانگتا رہتا ہے، جہاد فنڈ مانگتا ہے، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ۔ کہنے لگا کہ ابھی تو ابتدا ہے۔ کعب بن اشرف کہنے لگا ابھی تو ابتدا ہے۔ یہ یہودی کہنے لگا اچھا پھر تم اس طرح کرو، کوئی چیز میرے پاس گروی رکھو، جب تم یہ اناج وغیرہ مجھے واپس کرو گے وہ چیز لے لینا۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے ٹھیک ہے، کیا گروی رکھوں؟ وہ کہنے لگا تم اس طرح کرو، اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو۔ یہ ایک یہودی سوچ ہے، جو سود خور ہے یہ اس کی سوچ ہے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے اب تو عرب کے سب سے خوبصورت ترین ہیں، لوگ کیا باتیں کریں گے؟ اچھا کہنے لگا تم اس طرح کرو، اپنے بیٹے کی بھی رکھ دو۔ کہنے لگا کہ پوری زندگی ہمارے بیٹوں کے لیے یہ تانا ہوگا کہ کچھ اناج کی غرض سے تمہارے ابا نے تمہیں گروی رکھا تھا۔ کہنے لگا پھر تم اس طرح کرو، جو تمہارے پاس اسلحہ ہے یہ گروی رکھ لو۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اور بھی ایسے بندے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تنگ ہیں، اجازت چاہی تھی نا کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں خلاف حقیقت۔ کہنے لگا چلو ان کو بھی لے آؤ۔ انہوں نے اپنے ساتھ 4 اور صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ایک حضرت ابو نائلہ ہے جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی ہیں، دودھ پیے بھائی ہیں، اور تیسرے نمبر پر حارث بن اوس کو ابو عبس بن جبار، چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر پر عباد بن بشر کو لائے۔ کہنے لگے رات کو آئیں گے، اناج بھی لے جائیں گے، اپنا اسلحہ بھی آپ کو جمع کروا دیں گے۔ پہنچے، اس کو گھر سے بلایا۔ کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی مجھے اس وقت بلانا خطرے سے خالی نہیں لگ رہا۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ یہ میرا دودھ پیتا بھائی ابو نائلہ ہے اور محمد بن مسلمہ میرا دوست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ باہر نکلا تو پھر حضرت محمد بن مسلمہ نے یہ طے کیا تھا کہ میں اس کے سر کے بالوں سے پکڑوں گا، بڑی اچھی خوشبو استعمال کرتا، تم نے اس پہ حملہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہی ہوا، ایک مرتبہ پکڑا پھر چھوڑ دیا، سر کو سونگا، بالوں کو سونگا، دوسری مرتبہ پکڑا، اسلحہ تو ان کے پاس موجود تھا، ان 5 بندوں کے پاس۔ محمد بن مسلمہ نے اس کے سر سے پکڑا اور 4 بندوں نے حملہ کیا، اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات رقم کر دی کہ ان یہودیوں کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ صبح خبر پھیل گئی کہ کعب بن اشرف قتل ہو گیا۔ مدینے کے یہودی بھی سہم گئے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، یہ طاقتور ہیں، مگر جن کی فطرت کے اندر ہی بغاوت ہو، جن کی فطرت کے اندر ہی ڈسنا ہو، وہ کب اپنے کام سے باز آتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر، ان کا واقعہ کعب بن اشرف کے بعد کا ہے۔ ہوا یوں کہ قریش مکہ نے مدینے میں خط لکھا۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد
عبداللہ بن ابی کو خط لکھا جو رئیس المنافقین تھا، ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی تھی یا ہونے والی تھی. خط لکھا کہ تم نے ہمارے مخالفین کو پناہ دی ہے، لہٰذا ان کو باہر نکال دو. اور اوس اور خزرج رئیس المنافقین کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. ان میں سے جو کافر تھے ان کے نام بھی خط لکھا. انہوں نے کہا یار ہم نے کیا مصیبت گلے میں ڈال لی ہے، مسلمانوں سے جو ہم نے معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہوئے. آپ ان کے پاس پہنچے. مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے 9733 نمبر پہ. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی اس طرح یہ خط آیا ہے، آپ دیکھ لیجئے. ہم قریش مکہ کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتے. آپ نے کہا کہ جتنا نقصان انہوں نے نہیں کرنا اس سے کہیں زیادہ نقصان تم نے اپنا آپ کا کر لینا ہے. ان کو سمجھایا، با جماعت تشریف لے گئے. یہ ٹھنڈے پڑ گئے. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ وار ناکام گیا ہے. بنو نذیر کو خط لکھا جو یہودی قبیلہ ہے اور اس کا سردار حیی بن اخطب، اس کو خط لکھا. کہا کہ تم نے ہمارے مخالف کو پناہ دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایک چال چلتے ہیں. چال کیا چلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ 30 بندوں کو لے کر فلاں جگہ پہ آئیں. ہم بھی اپنے 30 علماء کو، عیسائی یہودی علماء کو، احبار کو لے کر فلاں مقام پہ پہنچتے ہیں. کوئی درمیانی جگہ وہاں پہ ہم مناظرہ کر لیتے ہیں. اگر آپ جیت گئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر ہم جیت گئے آپ کو یہودی ہونا پڑے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو ساتھ لیا، آپ چلے. اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ایسے آئی کہ انہی یہودیوں میں سے ایک عورت کو یہ علم تھا کہ یہ مناظرہ نہیں ہونا، انہوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. آپ 30 بندے لے کر چلے. جب یہ آگے پہنچے انہوں نے کہا جی نہیں جی 30 بندے تو بہت زیادہ ہیں، آپ اس طرح کریں 3 بندے کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں یہ شرط بھی منظور ہے، 3 بندے کر لیتے ہیں. اسی دورانیے میں ایک انصاری صحابی جو اس عورت کا بھائی تھا جو یہودی تھی، اس یہودی عورت نے، اس کا بلکہ بھتیجا تھا، اس نے اپنے بھتیجے کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فی الفور پہنچو اور انہیں کہیے کہ ان کے ساتھ 3 بندوں کے ساتھ بھی آپ نے مناظرہ نہیں کرنا. آپ وہاں پہ پہنچے، یہ بندہ بھی پہنچا اور پھر آپ نے دیکھا ان 3 بندوں کے پاس خنجر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے. وہ معاہدہ جو مدینہ داخل ہوتے ہوئے مسلمانوں اور یہودیوں کا ہوا تھا، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ چھوڑ دو. مدینہ ان کو چھوڑنا پڑا. قرآن مجید کے اندر بھی سورۃ الحشر کے اندر ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. کہا کہ اپنے اونٹوں پہ جتنا سامان لاد سکتے ہو لے جاؤ، اسلحہ نہیں لے کر جانا. انہوں نے اپنے گھروں کو خود اکھیڑا اور ان کی چھتوں کو، دروازوں کو، کھڑکیوں کو، حتیٰ کہ جو شتیر تھے اور جو کڑیاں وغیرہ تھی چھتوں کی، وہ بھی اپنے اونٹوں پہ لادی اور جا کر انہوں نے خیبر کے اندر بسیرا کیا. اس طرح آپ نے ان کو نکالا. تیسرا گروہ، تیسری جماعت بنو قریظہ کی ہے، اور یہ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ طاقتور گروہ ہے جو ابھی تک مدینے کے اندر موجود تھا. سن 5 ہجری میں جب جنگ خندق ہوتی ہے، جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جنگ احزاب میں عین موقع پہ
اس یہودی قبیلے نے، یہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں سے غداری کر دی۔ مسلمان چکی کے دو پارٹوں کی طرح یہ ہو گئے۔ ان کے سامنے جہاں پہ سب مساجد بنی ہوئی ہے، اگر آپ نے مدینہ دیکھا ہے 7 مسجدیں جہاں پہ بنی ہوئی ہیں، سامنے 10,000 کا لشکر جرار ہے، اور پیچھے خود مدینے کے اندر بنو قریظہ ہے۔ اگر وہ آگے سے حملہ کر دیتے ہیں، بنو قریظہ والے پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں، مسلمانوں نے ختم ہو جانا تھا۔ مدینہ کی پوری آبادی ہی 10,000 نہیں تھی۔ اس وقت جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، جتنی یہ مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اتنا ہی مدینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں غسل کر رہے ہیں، فارغ ہوئے، جبریل امین آپ پہنچے۔ جبریل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہتھیار اتار لیے ہیں، ابھی فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، جبریل کیا حکم ہے؟ کہا کہ ابھی آپ نے بنو قریظہ جانا ہے، جنگ احزاب سے متصل بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صحیح بخاری 4119 نمبر پہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، فرمایا جو انسان سمع اور اطاعت پر قائم ہے، میری بات سنتا بھی ہے مانتا بھی ہے، وہ عصر کی نماز مدینہ میں مسجد نبوی میں نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کر ہم عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اور اس جنگ کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کأنی انظر الی الغبار ساطعا فی زکاک بنی غنم موکب جبریل حین سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ۔ یہ صحیح بخاری 4118 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس غزوہ بنو قریظہ میں بھی شریک تھا، اور میں نے دیکھا کہ جو بنو غنم کا محلہ ہے، اس محلے کی جو گلی کی نکر ہے، اس نکر پر حضرت جبریل امین دیگر فرشتوں کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پہ گرد و غبار اڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے 25 دن جا کر محاصرہ کیا، یہ 3000 مسلمان تھے، 25 دن جا کر محاصرہ کیا۔ آخر میں حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غدار ہیں، ان کی سزا یہ ہے، ان کے جتنے بھی جوان مرد ہیں سب کو قتل کر ڈالا جائے، جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو غلام اور لونڈیا بنا دیا جائے، بچوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیا بنا دیا جائے۔ مدینے کے اندر آپ نے ان کو قتل کروایا، اور حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب یہ فیصلہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قضیت بحکم اللہ تعالی، اے سعد بن معاذ، تو نے اس زمین پر اپنے حلیفوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے کہ مردوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیا بنا لیا جائے، مال لے کر آپس کے اندر تقسیم کر دیا جائے، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے عرش پہ بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ یہ علاج ہے، یہ ان کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دیا کہ یہ لوگ اسی طرح ہی سدھریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت امت اسلامیہ اکٹھی ہو، جتنا اسلامی اتحاد ہے سب اکٹھے ہو، ورنہ ایک ایک کر کے فلسطین بنا کر اس کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔